السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جنازے اور موت کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں. آپ نے اکثر لوگوں کے منہ سے یہ الفاظ سنے ہوں گے، اور شاید معذرت کے ساتھ آپ نے بھی یہ الفاظ استعمال کیے ہوں کہ جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں، اس کا کوئی عزیز فوت ہوا ہے، کوئی رشتہ دار فوت ہوا ہے، کوئی دوست یا کوئی قریبی، تو ہم جا کر سب سے پہلے اس کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی اچھا بندہ تھا لیکن افسوس ہوا، یا اس طرح ہم کہتے ہیں کہ بہت افسوس ہوا، آپ کے فلاں رشتہ دار جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. اکثر بیشتر لوگ جو ہیں وہ یہی الفاظ استعمال کرتے ہیں. یا اگر پہلے دن نہیں جا سکے یا کسی کے جنازے پہ نہیں جا سکے تو پھر کہتے ہیں کہ یار آؤ فلانے کے گھر فوتگی ہوئی تھی، جا کے افسوس کر رہے ہیں. ہم جنازے پہ نہیں جا سکے، چلو دوسرے تیسرے دن موقع ملا ہے تو جا کے وہاں پر افسوس کر رہے ہیں. یہ الفاظ جو ہیں یہ عام طور پہ ہم استعمال کرتے رہتے ہیں اور ہم اس کو معیوب نہیں سمجھتے. اب اگر دیکھا جائے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں کیا فرما رہے ہیں، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، کہ یہ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں. روح جو انسانی جسم کے اندر ہے، جو انسان کو چلاتا ہے، پھراتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے. اگر یہ نکل جائے تو انسان ایک میت ہے، ایک لاش ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، نہ اس کا کوئی نام ہے، نہ اس کے باپ کا نام ہے، نہ اس کے دادے کا نام ہے. وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ایک میت، ایک لاش ہے. بس اس کو ایک یہ نام دیا جاتا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی نام نہیں ہوتا. تو یہ روح تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں تو ان کو جواب دیجئے قل الروح من امر ربی، کہ روح میرے رب کا حکم ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم کے ساتھ ہی ہمارے اندر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ہی ہمارے اندر سے پرواز کرنی ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ایک بند کمرے میں بیٹھا رہوں ساری زندگی تو میرے اندر سے روح نہیں نکلے گی. ایسا نہیں ہے. جب وقت مقرر ہے اس وقت آپ بند کمرے میں ہوں، جب وقت مقرر نہیں ہے اس وقت آپ بے شک باہر کھلے گھوم رہے ہوں، نہ کوئی آپ کی جان نکال سکتا ہے اللہ کے حکم کے بغیر، اور نہ کوئی آپ میں دوبارہ واپس روح ڈال سکتا ہے اللہ کے حکم کے بغیر. تو اسی لیے یہ حکم روح میں جسم میں رہنے کا حکم اللہ رب العزت کا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کے حکم سے جاتی ہے. تو ہمیں اللہ رب العزت نے کیا سکھایا ہے کہ اگر کوئی فوت ہو جائے یا کوئی مصیبت کسی کے اوپر آ جائے تو صرف اور صرف یہ کلمات کہے انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ہم یہ کہنا کہ بہت افسوس ہوا، تو کیا نعوذ باللہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم کے اوپر ہم افسوس کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو یار اس شخص کے اوپر ظلم کیا ہے کہ اس کا قریبی اللہ تعالیٰ اپنے پاس لے گئے، یا اس کا کوئی عزیز اپنے پاس لے گئے، اس کا کوئی رشتہ دار اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس بلا لیا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے اوپر افسوس کر رہے ہیں
تو اس طرح کے کلمات کہنا سراسر قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ بس یہ کہا جائے۔ اور اللہ رب العزت سورہ بقرہ میں کیا فرماتے ہیں کہ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ جب میرے بندوں کے اوپر مومن لوگ ان کی نشانی اللہ تعالیٰ بیان کر دی ہے کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، یا اللہ تعالیٰ ان کا کوئی چھین لیتے ہیں ان سے، تو ان کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ یہ اللہ کا تھا، اللہ تعالیٰ میرے سے اسے واپس لے گئے، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت تھی۔ اور اسی طرح پچھلی نشست میں آپ کو جو میں نے حضرت ام سلمہ اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا واقعہ سنایا تھا کہ جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے تھے۔ تو اس وقت جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کلمات کہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ساتھ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا کرو اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اب وہ تو عربی تھے، ان کو اس کا معنی آتا ہے، تو ہم عجمی ہیں تو ہم میں سے اکثر کو اس کا معنی آتا ہے کہ اے اللہ مجھے اس مصیبت کے بدلے جو ہے اس کا بہترین بدلہ عطا فرما، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اور میرے لیے ان سے کوئی بہتر عطا فرما۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا کہ آپ یہ دعا پڑھا کریں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے دعا کا تو بتلایا ہے، تو کیا ابو سلمہ سے بہتر بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ میں یہ دعا تو پڑھ رہی ہوں، آپ نے مجھے حکم دیا تو میں دعا تو پڑھوں گی، کیونکہ وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، کہ میرے لیے بہترین بدلہ اس کا عطا فرمائے، تو ابو سلمہ سے بھی کوئی بہتر ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ یہ جوڑا ایک ایسا جنتی جوڑا تھا اور ایسا ان میں سلوک، پیار، محبت تھا کہ انہوں نے کہا کہ ابو سلمہ سے بھی کوئی بہتر ہو سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ دعا پڑھو، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ لازمی بہتر عطا فرمائے گا۔ تو جب عدت گزرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کا پیغام بھیجا، تو جب ان کا نکاح ہو گیا تو کہتے ہیں کہ ہاں واقعی اللہ رب العزت نے مجھے اس دعا کا مول دیا ہے، حضرت ابو سلمہ سے بھی بہتر مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات، رہنمائی ہمارے بہترین نمونہ ہے، تو ہمیں چاہیے اپنے الفاظ استعمال کرنے کے بجائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمات دیے اس کے پر عمل کیا جائے۔ تو بہتر یہی ہے، آپ کسی کے پاس بھی آپ تماداری کے لیے تعزیت کے لیے آپ جاتے ہیں کسی کے پاس بھی، اور یہ تعزیت لفظ جو ہے ہمیشہ یہی استعمال کرنا چاہیے، بے شک یہ عربی کا لفظ ہے، ہمیشہ یہی استعمال کرنا چاہیے کہ میں فلانے کے گھر جا رہا ہوں تعزیت کے لیے کہ اس کا فلاں شخص جو ہے وہ فوت ہو گیا تھا، تو اس کے گھر جائیں، جا کے آپ اس کو ترغیب دیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترغیب دی کہ آپ یہ دعا پڑھیں۔ تو آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو آپ جو ہیں وہ جا کے اس کو ترغیب دیں۔ ہاں اس طرح ہو سکتا ہے کہ جس طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا میں تو اس کا نعم البدل مل گیا، تو ہو سکتا ہے جس شخص کو آپ ترغیب دیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نہیں تو آخرت میں تو اس کا بہترین کوئی نہ کوئی نعم البدل رکھا ہوگا، تو ہو سکتا ہے دنیا میں نہیں تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے۔ لیکن لازمی جو ہے دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اسی کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ یہ افسوس کا لفظ استعمال کرنا یا بہت برا ہوا، بہت غلط ہوا، اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا سراسر قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی، اور اسی کے مطابق اور جو قرآن و حدیث کے متعلق باتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔